بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہذب لوگوں کی مہذب باتیں۔ آج سے 10 سال قبل میں لندن میں کسی صاحب سے ملنے گیا۔ میری ان سے فون پر بات چیت ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ ہمارا وقت طے نہیں ہوا تھا، بس یہ فیصلہ ہوا تھا میں شام کے وقت ان کے گھر آ جاؤں۔ میں برطانیہ کے ایک بڑے پاکستانی بزنس مین کا مہمان تھا، ان کے فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ ان کا انگریز ڈرائیور اور گاڑی استعمال کرتا تھا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ ایڈریس تلاش کرتا ہوں، ان صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ بیل دی، ان کی بیوی باہر آئی۔ میں نے نام بتانے کے بعد بتایا کہ میں شمیم صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے انہوں نے شام کا وقت دیا تھا۔ خاتون نے بتایا کہ وہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، 10 منٹ میں آ جائیں گے۔ میں نے خاتون کا شکریہ ادا کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر شمیم صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایشین ہولین کے ایک صاحب آئے، ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ یقیناً شمیم صاحب ہی تھے۔ میں گاڑی سے اتر کر ان کے گھر کی طرف جانے لگا تو مجھے ڈرائیور نے روک دیا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، سر وہ صاحب ابھی گھر آئے ہیں، آپ پہلے انہیں سیٹل ڈاؤن ہونے دیں۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ وہ بولا، سر جب بھی کوئی شخص باہر سے گھر آتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے کلچرل شاک کا شکار ہوتا ہے، اسے سیٹل ڈاؤن ہونے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس طرح مہمان کا آنا اریٹیٹ کر دیتا ہے، لہذا شائستگی کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی شخص کے دروازے پر سیٹل ڈاؤن پیٹ میں دستک نہ دیں، یہ اس شخص اور اس کے خاندان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یہ میرے لیے بالکل نئی بات تھی۔ میں نے ڈرائیور پیٹر کا شکریہ ادا کیا، 10 منٹ گاڑی میں بیٹھا رہا، پھر شمیم صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اس کے بعد سیٹل ڈاؤن پیریڈ کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ ہم سب انسان جب ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں ہوتے ہیں تو ہم کلچرل شاک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دفتروں کے اندر بھی ملازمین کو صبح سیٹل ڈاؤن ٹائم دیا جاتا ہے۔ ملازمین دفتر پہنچتے ہی کام شروع نہیں کرتے۔ انگریز دور میں سرکاری ملازمین صبح دفتر آ کر پہلے چائے پیتے تھے، اخبار پڑھتے تھے۔ جب یہ گھر کا ٹرانس سے نکل کر مکمل طور پر دفتر کے ماحول میں آ جاتے تو پھر یہ کام شروع کرتے تھے۔ میں نے اس واقعہ کے بعد اپنی عادت بنا لی، میں جب بھی کسی دفتر جاتا ہوں میں اس وقت تک کسی شخص کو کام نہیں کہتا جب تک سیٹل ڈاؤن محسوس نہیں کر لیتا۔ آپ آج اس تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں، آپ صبح کے وقت کسی دفتر جائیں، کسی بھی صاحب کو اس وقت کو کام کہہ کر دیکھیں جب وہ تازہ گھر سے آیا ہو، وہ آپ کو فوراً انکار کر دے گا، جبکہ اس کے برعکس جب وہ باہر یا گھر سے آیا ہو، آپ چپ چاپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں اور اس کے سیٹل ڈاؤن ہونے کا انتظار کریں تو وہ تھوڑی دیر بعد خود آپ کی طرف متوجہ ہوگا اور پھر نہایت شائستگی سے پوچھے گا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ آزما لیں، آپ اس وقت اسے جو کچھ بھی کہیں گے وہ حتی المقدور آپ کی مدد کرے گا۔ سیٹل ڈاؤن کا انتظار شائستگی اور تہذیب کی بنیاد ہے، یہ مہذب لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے، لہذا آپ بھی اگر خود کو مہذب یا تہذیب یافتہ کہلوانا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہ عادت اپنا لیں۔ مجھے ترکوں کی 4 عادتوں نے بہت متاثر کیا ہے۔ مثلا آپ جب کسی تہذیب یافتہ ترک فیملی میں جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے پانی کا گلاس اور قہوے کا کپ رکھتے ہیں۔ آپ نے اگر پانی کا گلاس پہلے اٹھا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھوک محسوس ہو رہی ہے اور میزبان کو آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کر لینا چاہیے، اور اگر آپ قہوہ پینا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کھانا کھا کر آئے ہیں اور میزبان کو کسی قسم کا تردد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ روایت پنجاب کے دیہات میں بھی ہوتی ہے۔ جب کسی پنجابی گھر میں مہمان آتا ہے تو میزبان اسے کہتا ہے کہ آپ جوتا اتار کر پاؤں چارپائی کے اوپر رکھ کر بیٹھیں۔ یہ مہمان کی پلاننگ جاننے کا مہذب طریقہ تھا۔ مثلا مہمان اگر بھوکا ہوتا تھا یا وہ 1 2 3 مہمان بننا چاہتا تھا، وہ جوتے اتار کر بیٹھ جاتا تھا، جس کے بعد میزبان اس کے کھانے پینے رہنے کا بندوبست کر دیتا تھا۔ دوسری صورت میں وہ گھڑی 2 گھڑی کا مہمان سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح ترکوں کو پرانے محلوں میں جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو لوحاکین دہلیز پر پیلے رنگ کے پھول رکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر کے اندر مریض ہے، آپ گلی میں شور نہ کریں۔ لہٰذا لوگ پیلے پھول دے کر گھر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نہ بات چیت کرتے ہیں۔ ترک خاندانوں میں آج بھی جب میزبان مہمان کے سامنے فروٹ رکھ دیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سونے یا اگلی مصروفیت کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا آپ تشریف لے جائیں، اور مہمان میزبان سے رخصت مانگ لیتا ہے۔
دنیا بھر کے اچھے مہذب ریستورانوں میں جب بھی انتظامیہ کسٹمر کو کمپلیمنٹری سویٹ ڈش پیش کر دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ٹیبل اب اگلے مہمان کے لیے خالی کر دیں۔ ریستوران اس طرح اگر لائٹس بند کرنا شروع کر دے یا ویٹر آپ سے بار بار یہ پوچھے سر آپ کو مزید کوئی چیز تو نہیں چاہیے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اب جا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے بعد عزت اسی میں ہوتی ہے کہ آپ بل ادا کریں اور رخصت ہو جائیں۔ آپ اسی طرح جب کسی تہذیب یافتہ شخص کے گھر جاتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھے بغیر آپ کی خدمت شروع کر دیتا ہے، وہ آپ کے لیے چائے یا کافی لے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی بے انتہا عزت کر رہا ہے۔ اس وقت چائے اور کافی سے انکار میزبان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ چائے یا کافی نہیں بھی پیتے تو بھی آپ ایک چند سپ ضرور لے لیں۔ رخصت ہونے تک پلیٹ اور کپ اپنے سامنے رکھیں۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں کہ وہ روزے کی حالت میں بھی میزبان کو انکار نہیں کرتے۔ کھانے کا سامان جب ان کے سامنے چن دیا جاتا ہے تو کپ اور پلیٹ سامنے رکھ کر میزبان سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں اور اسے بھنک تک نہیں پڑنے دیتے یہ کچھ کھا پی رہے ہیں یا نہیں۔ یہ پلیٹ میں چمچ اور کانٹا تک چلاتے رہتے ہیں، لقمہ منہ تک لاتے ہیں، بات کرتے کرتے واپس پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں، لیکن میزبان کی دل آزاری نہیں ہونے دیتے۔ دوسری اسٹیج میں میزبان جب آپ کو چائے، گرین ٹی یا کافی کا آپشن دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جلدی میں ہے یا اسے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ لہٰذا اگر آپ چائے کافی سے معذرت پی کر لیں تو اسے فرق نہیں پڑے گا۔ اور تیسری اسٹیج میں میزبان آپ کو کھانے پینے کی پیشکش تک نہیں کرتا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کام کی بات کریں اور چلتے بنیں۔ آپ کو اس اسٹیج پر میزبان کے ساتھ فرینک ہونے یا لمبی گپ شپ کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ مختصر بات کریں اور اجازت لیں۔ آپ اگر اس کے پاس بیٹھ گئے یا فرینک ہونے کی کوشش کی یا آپ نے اگر لمبی بات چیت شروع کر دی تو آپ وہاں سے بے عزتی کروا کر ہی نکلیں گے۔ پوری دنیا میں مہذب لوگ کھانا کھاتے، واش روم سے نکلتے، حجامت کرواتے، فیملی کے ساتھ گھومتے پھرتے، عبادت گاہوں سے نکلتے، لوگوں سے نہیں ملتے۔ یہ تمام کام نجی ہوتے ہیں اور دنیا کے 80% لوگ یہ نجی کام دوسروں سے خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی یہ غلطی نہ کیا کریں۔ اس طرح جب دو لوگ بات کر رہے ہوں تو آپ ان کی بات چیت کے درمیان کودنے کی غلطی نہ کریں۔ آپ اطمینان سے ذرا سے فاصلے پر کھڑے ہو کر جائیں، وہ دونوں چند منٹ بعد خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ آپ اس کے بعد بے شک اپنی بات کریں۔ اس طرح مہذب لوگ کبھی دوسروں کی جسمانی خامی کی طرف نہیں دیکھتے، یگانے شخص کی آنکھ میں نہیں جھانکیں گے، کالے رنگ یا خراب جلد کے لوگوں کے چہروں کی طرف نہیں دیکھیں گے، لنگڑے لولے چھوٹی قامت اور لمبے شخص کو غور سے نہیں دیکھیں گے، اور کسی بیمار شخص اس کی بیماری، ملزم سے اس کے مقدمے، طلاق یافتہ شخص سے اس کی طلاق، ناکام شخص سے اس کی ناکامی کی وجہ نہیں پوچھیں گے۔ یہ انتہا درجے کی بدتمیزی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی لنگڑے